اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیرت انگیز کے ناظرین و سامعین کو عبد الرحمن کا سلام پیش ہے۔ ناظرین، اہرام مصر انسان کی بنائی ہوئی عظیم تعمیرات کا ایسا لازوال نمونہ ہے جو اپنے دیکھنے والوں کو ان عظیم ہنرمندوں کی یاد دلاتا ہے جو شاید پراسرار قوتوں کے مالک نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے مصر کے ریگستان میں کاریگری کا ایسا نمونہ پیش کیا ہے جس کی تعمیر، ساخت اور ترتیب پر دنیا آج بھی حیران ہے۔ مصر کی عمارتوں میں فن تعمیر کے حوالے سے سب سے زیادہ جو پراسرار اور متاثر کن چیز ہے وہ ہے اہرام مصر۔ اور اہرام مصر کی تاریخ کے اوراق پلٹنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ناظرین، مصر کے ساتھ ہی اہرام مصر کا نام ذہن میں نہ آئے یہ سوچنا بھی ممکن نہیں، بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ مصر کی شہرت کو چار دانگے عالم میں پھیلانے کے لیے جو کردار اہرام مصر کا ہے اتنا کسی صدر، وزیر یا ثقافتی نمائندے کا بھی نہیں ہے۔ اہرام مصر کی برس خبرت سے قائم و دائم مقبولیت میں اصل ہاتھ اس پراسراریت کا ہے جو صدیوں سے ان عجائبات عالم سے وابستہ رہی ہیں۔ فرعون، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے واقعات تو دنیا بھر کو معلوم ہے، لیکن آج تک اہرام مصر کیسے تعمیر ہوئے یہ اصلیت کوئی نہیں جانتا۔ ویسے تو فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے ساتھ منسوب بہت سارے واقعات سوائے ان کے جن کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے ان کے علاوہ درست ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، کیونکہ اس دور میں کتاب کا تصور نہیں تھا، اور اگر تھا تو اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے سوائے چند نشانات کے جو احرام کی دیواروں میں کسی زبان میں کنندہ ہیں، لیکن ان کا بھی ترجمہ آج تک نہیں کیا جا سکا۔ اہرام مصر کی تعمیر اتنی ہی پراسرار تھی جتنی ان کی اپنی ساخت اور ترتیب ہے۔ اہرام مصر دنیا کا ایک منفرد عجوبہ اور ایک سمجھ نہ آنے والی پہیلی ہے جو کوئی پورے وثوق سے یہ نہیں بتا سکا کہ آخرکار اہرام مصر کی تعمیر کیسے ہوئی تھی۔ یہ ایک سوال ہے جس نے ماہرین سار قدیمہ سے لے کر ماہرین تعمیرات تک کو پریشان کر رکھا ہے۔ اہرام مصر میں 3 ٹن سے لے کر 300 ٹن وزنی پتھر استعمال ہوئے ہیں۔ ایک خیال تو یہ ہے کہ ان اہرام کی تعمیر پر لاکھوں غلام مامور کیے گئے ہوں گے جنہوں نے یہ عظیم الشان مقبرے بنائے، مگر اس خیال کی تائید میں بھی شواہد موجود نہیں۔ اگر اتنی بڑی تعداد میں غلام تھے تو ہر ایک حرم کے پاس وسیع و عریض رہائشی علاقے بھی ملنے چاہیے تھے، لیکن اب تک جتنے آثار بھی ملے ہیں وہ غلاموں کی اتنی بڑی تعداد کی نفی کرتے ہیں۔ بہرحال ایسے کوئی ٹھوس شواہد موجود نہیں جس کی بنیاد پر یہ یقین سے کہا جا سکے کہ اہرام مصر کی تعمیر میں واقعی غلاموں کی اتنی بڑی تعداد کا ہاتھ ہوگا۔ ناظرین، ایک اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اہرام جنات نے تعمیر کیے۔ اس کے حوالے سے بھی بہت سارے علماء اکرام اور ریسرچرز دعویٰ کرتے ہیں کہ جنات کی تعمیر کا ایک ثبوت یہ دیا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ جنات سے تعمیرات کرواتے تھے اس لیے تعمیراتی کام جنات کر سکتے ہیں، لیکن اس کے متعلق بھی کوئی ٹھوس شواہد نہیں مل سکے۔ روحانی ماہرین کا دعویٰ یہ ہے کہ اس وقت کے لوگ روحانی علم میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ وہ ٹنوں وزنی پتھر کو بہت ہی ہلکا کرنے کا علم بھی جانتے تھے۔ ٹنوں وزنی پتھر کو چند کلو میں تبدیل کر کے وہ اوپر لے جاتے تھے، لیکن اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ ہی ایسے علم کے ثبوت کسی بھی اور دور میں ملتے ہیں۔ ناظرین، مصر کا سب سے بڑا اہرام خوفو ہے، اسے چوپس بھی کہا جاتا ہے، جو 13 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کی ابتدا میں بلندی 482 فٹ تھی جو ایک منزل گرنے سے اب اندازاً 450 فٹ رہ گئی ہے۔ اس کی چوڑائی 755 مربع فٹ ہے اور اس کی تعمیر میں 23 لاکھ پتھر کے بلاک استعمال کیے گئے جن میں ہر پتھر کا وزن 2.5 ٹن ہے۔ جو سلے شاہی مقبرے پر نصب ہیں وہ 1400 من وزنی ہیں۔ ان کی تاریخ مکمل اندازاً 2680 قبل مسیح کی بیان کی جاتی ہے۔ جن دنوں پنولی بوپارٹ نے مصر فتح کیا تو اس کے ماہرین نے بتایا کہ اگر صحرائے غزہ میں موجود ان 3 بڑے اہراموں میں جو پتھر استعمال ہوئے ہیں ان سے پورے فرانس کے گرد دیوار کھڑی کی جائے تو یہ دیوار 10 فٹ اونچی اور 1 فٹ چوڑی ہوگی۔ اہرام مصر کی بنیاد چوکور ہے مگر ان کے پہلو تو کونے ہیں۔ یہ تو کونے اوپر جا کر ایک نقطے پر مل جاتی ہیں۔ یہاں ایک حیرت انگیز بات اور بھی ہے کہ اہرام مصر میں لگے تمام پتھر یکساں اور ایک سطح میں ہیں اور ان کے درمیان کسی قسم کا فاصلہ تک موجود نہیں ہے۔ ہر فرعون مصر نے اپنی ممی کو محفوظ رکھنے کے لیے علیحدہ حرم تعمیر کروایا تھا۔ اصل مدفن حرم سے بہت نیچے اس چٹان میں کھود کر بنایا جاتا تھا جس پر حرم کی تعمیر کی جاتی تھی۔ مصر کے فرعین کے مقبروں کے نزدیک بنے ہوئے ان قدیم مقبروں کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ ان میں 10,000 سے زائد افراد کی قبریں موجود ہیں جنہوں نے اہرام مصر کی تعمیر میں دن رات محنت کی تھی۔ ماہرین سارے قدیمہ کا کہنا ہے کہ اگر یہ لوگ غلام ہوتے تو انہیں بادشاہوں کے نزدیک کبھی بھی دفن نہیں کیا جاتا۔ 4000 سال قدیم ان افراد کے ڈھانچوں پر تحقیق کے بعد ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ یہ لوگ خوش خوراک افراد تھے جو روزانہ گائے اور دبے کا گوشت کھاتے تھے، لیکن 10,000 افراد کے لیے بھی اتنے بھاری پتھر اٹھانا ممکن نہیں تھا۔ ناظرین، اب ہم چلتے ہیں جدید ترین تحقیق اور قرآن پاک کی طرف کہ وہ اس بیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔
سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے ٹنوں وزنی پتھر اتنی بڑی تعداد میں کہیں سے بھی لانا ممکن نہیں ہے، نہ اتنی بڑی تعداد میں اتنے بڑے پتھر کسی بھی جگہ سے مل سکتے ہیں۔ اہرام کیسے بنے، عظیم کتاب قرآن پاک اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے اور یہ بہت بڑی حقیقت ہم پر آشکار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، سن اے حامان، تو میرے لیے مٹی کو آگ پر پکوا، پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کر تو میں موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، اسے تو میں جوٹو میں ہی گمان کر رہا ہوں۔ یہ فرعون کے الفاظ ہیں جو قرآن پاک نے بیان کیے ہیں۔ وہ حامان سے کہہ رہا ہے کہ میرے لیے مٹی کو آگ پر پکوا کر محل تعمیر کرو۔ آیت اس ٹیکنالوجی کو ظاہر کرتی ہے جو اس وقت استعمال کی جاتی تھی۔ ناظرین، سائنسی حقیقتوں میں ایک حقیقت یہ ہے کہ 19ویں صدی تک اہرام مصر کی عمارت دنیا کی بلند ترین عمارتوں میں شمار ہوتی تھی۔ ناظرین، فرانسیسی ڈاکٹر جوزف ڈیوڈ بیان کرتے ہیں کہ اہرام کو گارے سے تعمیر کیا گیا اور اس سے بنے ہوئے پتھروں کو منتقل کرنے کے لیے خصوصی ریلوے کا انتظام استعمال کیا گیا۔ تحقیق بتاتی ہے کہ مٹی وغیرہ دریائے نیل سے حاصل کی گئی اور اس مٹی کو پتھر کے مضبوط سانچوں میں ڈالا گیا اور پھر ان کو بہت زیادہ درجہ حرارت پر پکایا گیا اور ان کے باہمی عمل سے یہ پتھروں میں تبدیل ہو گئے، جیسا کہ آتش فشاں پہاڑ سے نکلے ہوئے پتھر جو لاکھوں سال پہلے بنے تھے، ان پر خاص قسم کی ماہرانہ انجینئرنگ کے تجربات کیے گئے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ ان چٹانوں میں پانی کی ایک بہت بڑی مقدار موجود تھی اور اتنی بڑی مقدار عمومی طور پر قدرتی پتھروں میں نہیں پائی جاتی۔ فرانس اور امریکہ کے محققین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بڑے پتھر جو فرعون نے اہرام تعمیر کرنے کے لیے استعمال کیے تھے صرف گارا تھا اور وہ پاک کار پتھر بن گئے۔ آپ اس بات کو ایسے بھی سوچ سکتے ہیں جیسے ہم لوگ آج بھی گھروں کی چھت ڈلوانے کے لیے پہلے لکڑی کے تختے باندھتے ہیں اور ان کے اوپر سیمنٹ ڈالتے ہیں اور پھر سیمنٹ سوکھنے کے بعد ان کو کھولا جاتا ہے۔ ایسے ہی اس دور میں سانچے بنائے گئے اور پھر مزدوروں کی مدد سے آگ میں گرم مادہ کر کے اہرام کا سٹرکچر کھڑا کیا جو ٹھنڈا ہو کر بڑے بڑے پتھروں کی شکل اختیار کر گیا، اور ہم یہی سوچتے رہ گئے کہ اتنے بڑے پتھر اوپر کیسے لے جائے گئے۔ یہ ہوتی ہے عقل۔ یہ ساری بات قرآن پاک کی سچائی کو اشکار کرتی ہے۔ اور دیکھیے کہ اللہ پاک نے اتنا بڑا راز جو سائنس نے اب جا کر معلوم کیا 1400 سال قبل ہمیں بتا دیا تھا۔ بات ساری سمجھنے کی ہے، قرآن کو سمجھے، ہر بات کا جواب ملے گا۔ اور اسی کے ساتھ آج کے موضوع کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔